ایران نے امریکی فوج کا حملہ پسپا کر دیا۔ امریکی حملے کا جواب تیز اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملے پر رد عمل۔ امریکی فوج کے آبن ہرمز کے قریب فضائی حملے۔ ایران کے ساحلی علاقے سرک میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق آبن ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر پر کی گئی۔ ساحلی ریڈار تنصیبات بھی حملوں کا ہدف بنی۔ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے 25 جون کو سنگاپور کے تجارتی جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا رابطہ۔ دونوں وزراء خارجہ میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ قیمتیں ایک ہفتے کی بجائے تاحکم ثانی برقرار رہیں گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر تھی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ فریم ورک میں سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل کے مذاکرات کا روڈ میپ شامل۔ امریکی تجویز کے تحت اسرائیلی افواج کی بعض مقبوضہ علاقوں سے واپسی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیل نے انخلا کو حزب اللہ کے مکمل غیر مسلح ہونے سے مشروط کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری واضح کرتا ہے۔ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک 100 فریقی فوجی رابطہ گروپ بنایا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ فریم ورک معاہدے کے تحت لبنان کی ذمہ داری ملک بھر میں ریاستی عملداری قائم کرنا ہے۔ فریم ورک معاہدے کا مقصد اسرائیلی افواج کا لبنان کے تمام علاقوں سے انخلا یقینی بنانا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا مقصد حزب اللہ کا خاتمہ تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ ہمارا صبر کمزوری نہیں، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ واشنگٹن اور اسرائیل کی شکست کا باقاعدہ اعلان ہے۔ لبنانی حکام امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام نہ کریں۔ لبنان کی حکومت ملک کی خود مختاری کے راستے پر چلی تو ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آبنہ ہرمز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ چینل قائم۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق رابطہ چینل سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے اعلامیے کے تحت قائم کیا گیا۔ رابطہ چینل آبی گزرگاہ میں فوجی تنازع کا سبب بننے والے واقعات سے بچنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اقدام کا مقصد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے، آبنہ ہرمز میں محفوظ سفر کو مبہم انتظامات، متوازی راستوں یا ایسے فیصلوں کے تحت یقینی نہیں بنایا جا سکتا جن میں ساحلی ریاست کی حیثیت سے ایران کے کردار کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تہران کے ساتھ مناسب رابطہ نہ رکھا گیا تو متوازی بحری راستے معطل کر دیے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز میں ٹول ناقابل قبول۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے آبنہ ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ وزارتی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ دیرپا علاقائی امن کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور پراکسی گروپ سمیت تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ جی سی سی ممالک نے ایران پر عراق میں پراکسی گروپس کی حمایت کا الزام لگایا اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ پاکستان اور قطر کے ثالث کردار کی تعریف۔
امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کا اعلامیہ مسترد۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلامیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہے۔ آبِ ہرمز میں سلامتی مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنائی جائے گی۔ خطے میں محاذ زراعی پر مبنی طرز عمل سے گریز کیا جائے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سلامتی کا ضامن ہونے کا دعویٰ فریب پر مبنی ہے۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی عدم استحکام اور تقسیم کا باعث بنی ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیجی ممالک امریکہ کا ساتھ دینے کی بجائے ایران کا ساتھ دیں۔ خلیجی ممالک خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے اقدامات کی حمایت کریں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کو اپنے دفاع کا فطری اور قانونی حق حاصل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں پر خلیجی ممالک کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتیں قومی سلامتی اور خطے کے استحکام کی ضامن ہیں۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رقم دینا پڑ سکتی ہے۔ عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمانی حکام نے کہا کہ آبِ ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ ہم بین الاقوامی سمندری قوانین کی ہمیشہ پابندی کریں گے، لیکن آبِ ہرمز کو آلودگی سے پاک رکھنے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کی خدمات کے لیے کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ قطر نے بھی آبِ ہرمز سے ٹول وصولی سے متعلق ملا جلا سگنل دے دیا۔ ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ نے ایرانی ڈرون حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دیے۔ ایک بیان میں کہا کہ ایران کا ایک ڈرون کارگو جہاز سے ٹکرایا۔ امریکی فورسز نے ایران کے 3 ڈرون مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے۔ بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے۔ آبِ ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے۔ پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 7 افراد شہید، صہیونی ریاست نے 7 افراد کو حزب اللہ ارکان قرار دے دیا۔ سیکیورٹی زون کے قریب ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے فضا سے پمفلٹ گرا کر عوام کو مختلف علاقے خالی کرنے کا حکم۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں 10ویں محرم الحرام کے جلوس، لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سکھر، حیدرآباد، کوٹری اور دیگر شہروں میں بھی جلوس۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی جلوس۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم پنجاب کو شاباش۔ اس سال بھی محرم الحرام کا پرامن، باوقار اور منظم انعقاد ممکن ہوا۔ پوری ٹیم پنجاب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں۔ وزراء، ایم پیز، ضلعی انتظامیہ، فورسز، ریسکیو اور دیگر اداروں کا کام قابل ستائش ہے۔ جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود پنجاب پولیس کے جوان سڑکوں پر متحرک رہے، عزاداروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ شاباش، آپ ہمارا فخر ہیں، جیتے رہیے۔ عزاداروں کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بہترین اقدامات اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا شاندار انتظام، جلوسوں کے راستوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اسموک گنز کے ذریعے پانی کی پھوار نے لوگوں کو سکون فراہم کیا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے صفائی ستھرائی کے مثالی انتظامات کو یقینی بنا کر ایک نیا معیار قائم کیا۔ تمام اداروں کا باہمی تعاون اور ٹیم ورک ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔
وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں کے بعد صورتحال بدستور سنگین، ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، 4300 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف، ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ، سینکڑوں عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہوئیں۔ کراکس ایئرپورٹ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے باعث بند، دنیا بھر کے رہنماؤں کی وینزویلا کے عوام سے اظہار تعزیت، امداد دینے کا اعلان۔ امریکہ نے متاثرین کے لیے $150 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر کی متاثرہ علاقوں کا دورہ، ہنگامی حالات نافذ کرنے کا اعلان۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، NDMA نے موسمی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا۔ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر اور سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے اضلاع مظفر آباد، وادی نیلم اور میرپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوابی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔